صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना फसीहुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार सबसे बेहतरीन गुफ्तगू फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرزمین عرب بہت گھوم چکا ہوں، بڑے بڑے فصحاء کے کلام کو سنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فصیح کسی شخص کو نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے ادب سکھایا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سے نوازا، اور فرمایا اے ابو بکر، مجھے فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مقام سے کون سی چیز روک سکتی ہے، جب کہ میں قبیلہ قریش میں پیدا ہوا ہوں اور قبیلہ بنو سعد میں میری پرورش ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، جو لوگ بر صغیر کی تاریخ سے واقف ہیں اور اسلام کی تاریخ سے واقف ہیں، ان کو معلوم ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ صوفیاء کرام کی کوششوں، محنتوں، ان کی نگاہوں کے فیض، ان کے قلوب سے نکلنے والے انوار و تجلیات جو تھے، یہ اس کا صدقہ ہے کہ آج بر صغیر میں کروڑہا کلمہ گویان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ناظرین کرام، صوفیاء کرام نے دین اسلام کی تبلیغ اس محبت کے انداز سے کی، انہوں نے اپنی تعلیمات، اپنے مواعظ حسنہ سے، ان کی جو صحبت ہوتی تھی اس میں جب لوگ بیٹھتے تھے ان کے قلب کی کیفیات بدل جاتی تھی۔ وہی جو اقبال کہتا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ وہ اس طرح کی تبلیغ کرتے تھے کہ آنے والا ان کے پاس بیٹھتا تھا اور اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کے قلب، ذہن، کیفیت، اس کی نگاہوں کے زاویے، دلوں کی دنیا، اس کے افکار، اس کی سوچ، اس کا عمل کیسے اس میں ایک انقلاب بپا ہو گیا ہے۔ وہ تبلیغ اس انداز کی ہوتی تھی کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ حضرت سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے اچ شریف والے، انہوں نے دین اسلام کے لیے بے پناہ خدمات سر انجام دیں، اور ان کی اولاد پاک، یہ جو سلسلہ نور کی اولاد تھی، ان سب نے اپنے اپنے وقت میں دین اسلام کے لیے بے پناہ خدمات سر انجام دی، اور انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت سید اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو کرما والے پیر کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت نے بھی جب حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پہ بیعت کر لی، تو پہلے ہی وہ نوری خون، تو ان کی رگوں میں وہ نور تھا۔ میں خون کہہ گیا لفظ کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان ہستیوں کے بارے میں جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو ان کی رگوں میں وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا تھا۔ تو جب وہ حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں گئے، تو وہ جو ایک اندر شمع روشن تھی وہ شعلہ جوالہ بن گئی، اور انہوں نے پھر دین اسلام کی جو خدمت کی، اور پھر آپ کی اولاد پاک نے آگے اس سلسلے کو بڑھایا۔ تو آپ کی اولاد پاک میں حضرت محمد علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے فرزند ارجمند جو تھے، انہوں نے بھی دین اسلام کی ایسی خاموش طریقے سے خدمت کی۔ صاحب کرامت بزرگ تھے اور وہابی ولی تھے، پیدائشی ولی تھے، اور ان کی کرامات، میں صرف ایک بات، اس صاحب کا نام مجھے لینے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ میں ان کا نام بھی لیتا اور آپ کو بتاتا۔ وہ لندن میں جا رہے تھے اور ان کا ایک 92 سے بڑا گہرا تعلق ہے، تو وہ گاڑی میں جا رہے تھے تو گزرے، تو کہنے لگے یہ بلڈنگ بڑی زبردست مجھے نظر آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ حضرت گرجا ہے۔ کہنے لگے گرجا ہے؟ گر جا، گر جا، گر جا، اچھا یہ ہے۔ پھر آگے چلے گئے۔ ایگزیکٹ 1 برس کے بعد وہ گرجا جو تھا وہ مسلمانوں کے ہاں بکا، اور وہاں آج ایک عالی شان مسجد ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں سمجھ آئی 1 برس کے بعد کہ حضرت نے کہا تھا گر جا، اور اس کو گرا کے اور پھر مسجد تعمیر کر دی۔ تو یہ بزرگان دین کا، کراچی میں سیلاب آ رہا تھا، حضرت وہاں پہ تھے، BBC نے کہا، سارے ریڈیو، سارے جو میڈیا تھا وہ کہہ رہا تھا کراچی میں ایسا سیلاب آ رہا ہے، کراچی کو بہا کے لے جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ مسلسل آپ جتنے دن وہاں قیام تھا، آپ جاتے تھے، کچھ پڑھتے تھے، کنکریاں لیتے تھے اور سمندر میں پھینک دیتے تھے۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ کراچی کا رخ بھی نہیں کیا، وہ جو تھا طوفان وہ ٹل گیا۔ اس طرح کی بے شمار آپ کی جو
کرامات ہیں اور بزرگوں کی اصل کرامت جو ہوتی ہے، یہ کوئی کرامت بزرگ جو ہیں ان کے جو درجات ہیں وہ علامہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرمایا کرتے تھے کہ یہ اولیاء کی کرام کی کرامات اور آپ کے درجات 100 ہیں اور 70واں درجہ 17 درجہ کرامات کا ہے، اور پھر فرماتے تھے یہ کرامات تو اولیاء کے لیے میاں کھلونے ہوتے ہیں راستے کے، ان کے درجات اور اصل ان کا کام کیا تھا کہ ان کا ہر عمل سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتا تھا۔ حضرت سید محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کی زیارت کئی بار کی، مجھے شرف حاصل ہوا، وہ لاہور میں ہمارے دوست ہوتے تھے، اللہ ان کو کربر کر جنت دے، جنید اشرف بٹ ان کے مریدوں میں سے تھے، وہ ان کے گھر تشریف لایا کرتے تھے، حاجی مقبول ضیاء کے گھر آتے تھے، وہاں میری ان سے ملاقاتیں رہیں، ان کو دیکھ کے لگتا تھا کہ کرنے اول کا کوئی حجازی اس قافلے سے بچھڑ کے اس دور میں آ گیا ہے۔ ہر عمل ان کا جو تھا اتنی سادگی، انکساری، عجز، کوئی لوگوں کو ہاتھ نہیں چماتے تھے، کوئی پاؤں نہیں چما رہے ہوتے تھے، کوئی ہلا گلا نہیں ہوتا تھا، ہٹو بچو، کوئی جبے بڑے قیمتی نہیں پہنے ہوتے تھے، رنگ برنگے کپڑے نہیں پہنے ہوتے تھے، بندے کو لگے کہ یہ کیا جا رہا ہے، وہ اس طرح کے نہیں تھے، انتہائی سادہ لباس، تہمت باندھا ہوتا تھا، لمبا کرتا، سر پہ امامہ شریف ہوتا تھا اور داڑھی مبارک جو تھی عین سنت کے مطابق، اور سادہ باتیں کر کے دیکھیں نا کیا ان کی ایک سادہ بات ہم نے دوستوں سے احباب سے ان کے حلقہ جو عاشقاں میں کہوں گا وہ ان سے سنی کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ سب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک کی میم کے بڑے راز بیان کرتے ہیں، میم کی بات کرتے ہیں، دال کی کوئی نہیں کرتا، حالانکہ ساری کائنات کی دال روٹی تو اس دال کے طفیل ہی چل رہی ہے۔ آپ دیکھیں کیا سادہ انداز ہے بیان کرنے کا۔ تو آج حضرت محمد علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ کا عرس پاک ہے، اس کے حوالے سے ہی آج ہماری گفتگو ہوگی۔ ہماری خوش بختی ہے کہ سیدنا محمد علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے، بڑا خوبصورت بھی نوجوان ہے، خوبصیرت بھی ہے، دیکھ کے لگتا ہے کہ 24 کیرٹ کا سید آج ہمارے پاس ہے۔ میری مراد پیر سید نبیل الرحمان شاہ ہے، اور اس کی ایک خاص تعارف نبیل کا یہ ہے، مجھے تو یہ اپنے بیٹوں کی طرح بہت پیارے، ان کی شان بلند سید زادے ہیں کہ ان کو چشتی فیض اور نقشبندی یہ دونوں مجمع البحرین ہیں، یہ دونوں ان کو جو فیض حاصل ہیں۔ تو آج یہ میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر غلام محی الدین، آپ جانتے ہیں کہ میرا ڈپٹی سپر سٹار ہے اور میں ان کو ڈپٹی کہتا ہوں، وہ میرے ساتھ ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت صاحب کے عقیدت مند اور مرید سید عبدالغفور شاہ، ان کو یہ حاصل ہے اعزاز کہ یہ ان کی مسجد میں جمعہ بھی پڑھایا کرتے ہیں اکثر اوقات جب نبیل شاہ صاحب کہیں باہر ہوں ملک سے، اور نبیل تو چونکہ بہت زیادہ سیرو فی الارض کا قائل ہے، یہ گھومتا رہتا ہے مختلف ملکوں میں ماشاءاللہ، تو پھر یہ پڑھاتے ہیں، تو ان کو بھی بلایا چونکہ انہوں نے ان کو بڑا قریب سے دیکھا ہوا ہے۔ تو میں ابتدا کر رہا ہوں جناب سید نبیل الرحمان شاہ صاحب سے۔ جی نبیل صاحب، حضرت کے بارے میں کچھ فرمائیں، کرمو والا سے کرما والے کیسے بن گئے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے بعد اپنے مخدوم مکرم میرے مشفقی میرے مہربان جناب قبلہ غازی صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ہی ہماری اتنی عزت افزائی فرماتے ہیں اور عزت افزائی کے ساتھ ساتھ حوصلہ بھی دیتے ہیں۔ اور دو جملے میں صبح نور کے حوالے سے ضرور کہنا چاہوں گا اپنی گفتگو کا آغاز کرنے کے حوالے سے کہ یہ وہ پروگرام، یہ وہ اصلاحی پروگرام جو پورے عالم اسلام عموماً اور پاکستان خصوصاً اس کے نوجوان، بزرگ، خواتین کی ایسی رہنمائی کر رہا ہے کہ جو کام بڑے بڑی یونیورسٹیوں نے نہیں کیا وہ یہ پروگرام صبح نور ہمارا کر رہا ہے۔ یہ کرما والوں کا یہاں فیض ہے 92 پہ، اور پھر یہ سارا سہرا جس ہستی کو جاتا ہے وہ آج ہماری میزبان ہے، اور جو کام بڑے بڑے اساتذہ نہ کر سکے، بڑے بڑے فلاسفر نہ کر سکے، وہ کام آپ جناب کے سہرے ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمتیں اور طاقتیں عطا فرمائے۔ ہاں، میرے نانا جان سیدی و مرشدی جدی و مولائی سید محمد علی شاہ صاحب بخاری، جن کا آج ہم عرس مبارک منا رہے ہیں 9-10 جون کو، ان کا سب سے پہلے تعارف تو یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑے ولی کے بیٹے اور بہت بڑے کامل صوفی کے صاحبزادے، ولی ابن ولی، کریم ابن کریم، اور جیسا کہ ابھی بڑا پیارا لفظ آپ نے استعمال فرمایا، وابی ولی، جسے ہم مادرزاد ولی کہتے ہیں۔ آپ کی پیدائش 3 مئی 1922 کو کرمو والا
گاؤں جو ضلع فیروز پور میں آج بھی قائم ہے، اور میں پچھلے سال دبئی گیا تو وہاں کے مجھے سکھ ملے، اور میں نے ان کو پھر حضرت صاحب کی باتیں سنائی، اور بابا جی کے ایک جو بھائی ہیں وہ وہاں پہ دفن ہے، تو میں نے کہا تمہیں کبھی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی آئے ہو تو وہاں پہ جانا، ان کے واقعات بھی ہم آپ سناتے ہیں بعد میں. تو وہاں پہ آپ کا وہاں پہ آپ کا جائے پیدائش ہے کرمو والا میں. تو آپ کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا سید غلام جیلانی، یہ بابا جی سے بڑے تھے، ان کا انتقال ہوا. تو اعلیٰ حضرت گنج کرم شرق پور شریف گئے اپنے پیر و مرشد کو ملنے، سلام کرنے. تو میاں صاحب کے پاس بیٹھے تھے، تو میاں صاحب نے حوصلہ دیا کہ کوئی نہیں، آپ کا بیٹا بچپن میں چلا گیا، اللہ اور دے دے گا. تو اچانک گفتگو کرتے کرتے میاں شیر احمد صاحب نے بڑے حضرت صاحب سید اسماعیل شاہ صاحب سے پوچھا کہ شاہ صاحب وہ محمد علی شاہ صاحب کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کون محمد علی شاہ صاحب؟ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. انہوں نے کہا وہی جو آنے والے ہیں، اس وقت ماں کے پیٹ میں تھے، وہی جو آنے والے ہیں. انہوں نے کہا جی مزید میری وضاحت فرما دے. تو میاں صاحب نے کہا شاہ صاحب اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا جس کا شہرہ 4 دانگے عالم میں ہوگا، آپ نے اس کا نام محمد علی شاہ رکھنا ہے ہمارے حکم پر. تو پھر بابا سرکار 3 مئی 1922 کو اس عالم رنگ و بود میں تشریف فرما ہوئے، اور ان کا نام سید محمد علی شاہ بخاری آپ کے حکم کے مطابق رکھا گیا. بچپن میں ہی آپ کی بڑی کریمانہ عادتیں اور بچپن میں ہی کرامات کا ظہور ہو گیا. اس میں واقعہ یہ آتا ہے کہ بچپن میں کا واقعہ، چھوٹی عمر تھی تو کچھ لوگ حضرت صاحب کو ملنے آ رہے تھے، تو راستے میں ان لوگوں کو رات ہو گئی اور وہ رستہ بھول گئے. اس وقت نہ کوئی نیویگیشن، نہ موبائل، نہ سڑکیں اتنی پختہ. تو وہ جب رات ہو گئی رستہ بھول گئے، تو انہوں نے حضرت صاحب کو یاد کیا کہ آپ ہماری رہنمائی کریں، اب رات ہو گئی ہے. تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ مغرب کی جانب سے ایک لائٹ جلتی ہے اور بجھتی ہے، بلنک کرتی ہے بار بار، جلتی ہے بجھتی ہے. تو انہوں نے دل میں خیال آیا کہ ہم اس لائٹ کو ہی فالو کریں، جہاں سے یہ جل رہی ہے ہم اس کے پیچھے پیچھے ہی چلیں، شاید وہاں کوئی آبادی ہو. جو وہ چلے تو دیکھا تو آگے حضرت صاحب کی حویلی آ گئی اور وہ پہنچ گئے. تو حضرت صاحب کو ملے اور بیٹھے، بات چیت کی، بیلیو کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو، کھانا وانا کھایا، پوچھا آپ نے. تو رستے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا جی ہم تو راستہ ہی بھول گئے تھے، رات کا عالم تھا تو اس طرح ایک لائٹ جلتی تھی، تو ہم جو ہے وہ اس کو ہی فالو کرتے کرتے اس کے پیچھے آ گئے آپ کے گھر تک. تو آپ نے فرمایا وہ لائٹ نہیں تھی، یہ جو صاحب زیادہ ہے نا محمد علی شاہ صاحب، ان کے ہاتھ میں ایک ٹارچ تھی، لائٹ، یہ بار بار جلاتے تھے بجھا دیتے تھے. تو میں نے کہا آپ کیا یہ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضور کچھ لوگ رستہ بھول گئے، میں ان کو رستہ دکھا رہا ہوں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صوفیاء کا کام یہی ہے، بھولے ہوئوں کو راستہ دکھانا. ان کے پاس یہ ظاہری بیٹری بھی ہوتی ہے اور دوسری روحانی بیٹری بھی ہوتی ہے، کوئی شک نہیں. وہ کہتے ہیں کہ موڑ جانا ہے کہ توڑ جانا ہے. بالکل قبلہ گائی صاحب، حضور بہر کرم سید الاولیاء سید محمد علی شاہ صاحب البخاری المعروف حضور بابائی سرکار رحمہ اللہ تعالیٰ علی قبرہ وعلی جسدہ، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی سنتوں کا کامل نمونہ تھے. سبحان اللہ. بہت سارے اعزاز آپ کو حاصل ہیں. حضور گنج کرم پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب البخاری، آپ کو 35 سال تک حضور بابا جی سرکار آپ مصلی امامت پہ کھڑے رہے اور حضور گنج کرم آپ پیچھے ان کے نماز پڑھتے رہے. آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ حضور گنج کرم آپ کا نماز جنازہ بھی حضور بابا جی سید محمد علی شاہ صاحب البخاری آپ نے پڑھایا. سید اسماعیل شاہ بخاری عبداللہ علیہ کا، اپنے والد گرامی، بہت بڑا اعزاز ہے.
بہت بڑا اعزاز ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی ہے کہ حضور سید اسماعیل شاہ صاحب البخاری آپ نے اپنی سجادہ نشینی اپنی حیات طیبہ ظاہرہ میں انہی کے سپرد کی۔ اور چوتھا اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ آپ حضور سید اسماعیل شاہ صاحب البخاری نے اپنی مسجد کا جو نقشہ اور رقبہ عطا کیا تو اسی نقشے پہ آپ نے اس مسجد کی تعمیر کروائی، اور لنگر شریف کے جو اصول حضور گنج کرم آپ نے عطا کیے انہی پہ آپ نے پھر اس بنیاد کو بنایا، اور پھر جو بھی آنے والا آتا تھا آپ کی بارگاہ سے پھر وہ خیر پاتا تھا، اور وہ لنگر کا سلسلہ جو مدینہ طیبہ سے جاری ہوا، حضرت میاں شیر ربانی میاں شیخ مظفر پوری آپ نے پھر اس کو باقاعدہ یہاں پہ بھیجا، اور اس کو وہ آج تک جاری ہے اور پوری دنیا میں جاری ہے۔ حضور بابا جی سید محمد علی شاہ صاحب البخاری آپ بڑے صاحب علم تھے، صوفی بھی تھے، متقی بھی تھے، لوگ آپ کے پاس سوال لے کے آتے تھے تو جس طرح کا مزاج ہوتا تھا اسی انداز میں جواب دیتے تھے۔ مثلاً کوئی بات سنیں، مثال کے طور پہ کسی نے آگے پوچھا حضور بابا جی یہ بتائیے پاکستان کے مسئلے حل نہیں ہو رہے، تو آپ نے فرمایا پاکستان پے سے شروع ہو رہا ہے، اگر 3 پے ٹھیک ہو جائیں تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا تو اس نے کہا حضور وہ 3 پے کون سی ہیں جو ٹھیک ہو جائے تو چوتھی پے پاکستان ٹھیک ہو جائے؟ آپ نے فرمایا پہلی پے پیر، اچھا واہ واہ واہ، دوسری پے پولیس، تیسری پے پٹواری۔ واقعی بات صحیح ہے۔ جی جی، یعنی اس طرح آپ ساری چیزوں کو ایک ایک جملے میں اکٹھا کر دیتے تھے۔ حکمت ہے، حکمت ہے، یہ ہے اصل حکمت اور یہی دانائی۔ بصیرت اور حکمت ہے۔ آپ سے پوچھا گیا حضور کوئی نصیحت فرمائیں تو آپ نے فرمایا 3 باتیں یاد رکھنا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ 3 بنیادی باتیں، لڑنا نہیں، ڈرنا نہیں، واہ اور جھوٹ نہیں بولنا۔ سبحان اللہ، یہ 3 چیزیں آپ اپنی زندگی پہ لاگو کر لیں، بس اسی سے تمام معاملات آپ کے حل ہوتے جائیں گے۔ کتنا سادہ تعلیم ہے۔ جی جی جی، بالکل سادہ انداز میں۔ ایک آدمی آیا آپ کی بارگاہ میں، چند دن رہنے کے بعد عرض کرنے لگا حضور مجھے اسم اعظم عطا کر دیں، سنا ہے قرآن پاک میں ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن تو سارے اسم اعظم ہے، حضور وہ مجھے عطا کر دیں، جو میں دعا مانگوں وہ قبول ہو جائے۔ تو آپ کے پاس چھڑی تھی، آپ نے اس کے پیٹ پہ ماری اور فرمایا اسے حرام سے پاک کر لے، پھر تو قرآن کا جو بھی لفظ پڑے گا وہی اسم اعظم بن جائے گا۔ واہ تو اس ایک جملے میں پوری زندگی کا فلسفہ آپ نے اکٹھا کر وہ کے حضرت یہ تھے نا اپنے سائیں گور دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جی جی جیندر شریف والے، ویسی بہت بڑے ولی اللہ ہوئے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مجھے اسم اعظم بتا دیں، کہنے لگے تم پہلے مجھے اللہ کا اسم اصغر بتا دو، اس کے تو سارے ہی اعظم بتا دوں۔ اس کے تو سارے اسم اعظم ہیں بشرطے کہ وہ رزق حلال ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرمایا ان کو بھی یہی وصیت، بالکل یہ وہی چیز ہے کہ رزق حلال کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ۔ اچھا جی، آپ تو سید غفور شاہ صاحب، عبدالغفور شاہ صاحب، آپ تو کافی عرصہ ان کے خدمت میں رہے ہیں، ان کی کوئی خاص بات بتائیں، کیا آپ نے دیکھا شخصیت؟ الحمدللہ رب العالمین وعلی عاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ امام الکاملین حضرت پیر سید محمد علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو پیروں کی طرح پیر مرید کا شوق نہیں تھا۔ ایک شخص حاضر ہوا، حضرت میں نے مرید ہونا ہے، تو آپ نے فرمایا بھئی مرید ہونا ہے تو داڑھی رکھنی پڑے گی، شریعت کی پابندی کرنا پڑے گی۔ وہ کہنے لگا حضرت کسی مناسب وقت پر میں داڑھی شریف رکھ لوں گا، تو آپ نے فرمایا میں کسی مناسب وقت پر آپ کو مرید کر لوں گا۔ اسی طرح لندن میں آپ تبلیغی دوروں پر تشریف لے جاتے تھے، وہاں پر راجہ گلزار صاحب تھے اور ان کے پاس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک تھا، لیکن کسی کو بتایا نہیں ہوا تھا، گھر میں رکھا ہوا تھا، گھر والوں کو نہیں پتا تھا، اور دل میں خواہش تھی جو بزرگ مجھے خود بتائیں گے کہ تیرے پاس منہ مبارک ہے، میں ان کا بیعت ہوں گا۔ تو بابا جی سرکار سید محمد علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب لندن تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ راجہ گلزار صاحب سے ملاقات کرنی ہے، تو آپ وہاں پر تشریف لے گئے، کہنے لگے راجہ صاحب تمہارے پاس ہماری ایک امانت ہے، وہ لے کر آئیں۔ وہ گھر گئے، گھر کے اوپر کی منزل پر وہ کہیں محفوظ مقام پر رکھا ہوا تھا، وہ لے کر آئے اور آ کر بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو بابا جی سرکار نے اس کی زیارت فرمایا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے تھے اور اللہ کا دیدار کیا تھا تو یہ بال بھی تو ساتھ تھا، اس نے بھی اللہ کا دیدار کیا۔ وہ گھر والے اور سارے جو تھے
وہ دنگ رہ گئے کہ راجہ صاحب آپ نے ہمیں پہلے بتایا ہی نہیں. آپ نے فرمایا میں نے دل میں خواہش رکھی تھی کہ میں اس بزرگ کا بیعت ہوں گا جو مجھے خود بتائے گا کہ تیرے پاس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک ہے. تو بابا جی سرکار نے فرمایا پھر آپ کو حضور کی بارگاہ میں جب مدینہ شریف جائیں گے تو وہاں پر آپ کو بیعت کریں گے. تو پھر بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ شریف تشریف لائے اور وہاں پر حضور کے روضہ کے سامنے راجہ صاحب کو بیعت کی. مجھے لینی ہے بریک. ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں آپ یہ گفتگو جب اس طرح کے واقعات آدمی سنتا ہے ایک تو اس کا حوصلہ بڑھتا ہے اور ایک عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ جو چھوٹا سا جگنو ہے وہ پھر روشن ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی ڈپٹی صاحب حضرت سید محمد علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سادگی عجیب تھی. جی قبلہ غائی اگر ویسے جا رہے ہوں جس کو روشنی ہو اس کو تو پتہ چل جائے گا کہ ولی اللہ جا رہا ہے. عام آدمی سمجھے گا کہ دیہاتی جا رہا ہے کوئی. سادگی کا کامل نمونہ تھے. آپ حج سے جب واپس تشریف لائے تو حاجی بشیر صاحب آپ گئے ہار لے کر پہنانے لگے تو آپ نے فرمایا حج اس کے بغیر بھی مکمل ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا حضور کوئی بات نہیں پہن لیں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم پیر ہیں. یعنی یہ دیکھیں آپ کا ریاکاری سے کتنا آپ کو مطلب یہ جو اب ہوتا ہے کہ جی پورے پیر صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہاروں میں بالکل دفن کر دیا جاتا ہے. جی جی اسی طرح ایک آدمی آپ کے پاس آیا کہ حضور فلاں علاقے میں نے پروگرام کروانا ہے آپ چشمِ عنایت فرمائیں. اس نے اشتہار پہ آپ کا نام لکھوا دیا تو آپ نے فرمایا ہم نہیں جائیں گے. اس نے ہمارا نام کیوں لکھوایا؟ یعنی یہ آج کے دور میں بڑی ضرورت ہے. اب چھپتے ہیں اس بانے چھپتے تھے. ہاں اور اب تو قبلہ غائی صاحب یہ صورتحال ہے کہ نام اگر چھوٹا لکھا جائے تھوڑا سا تو اس پہ یا فوٹو چھوٹی لگ جائے تو اس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. اس پہ بڑا یا القابات لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ 50 القابات میرے لینے ہیں اگر اس میں 25 کیے تو وہ جو نقیب محفل اس کے پیسے بھی ادھے کاٹ لیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور حال کچھ بھی نہیں ہوتا مگر وہ حضور بابا جی سرکار آپ کی کیا بات ہے مدینہ طیبہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو ایک عرب آیا اور اس نے آ کے میری ہتھیلی پہ پیسے رکھے. تو میں نے کہا انا غنی منہا, میں اس سے غنی ہوں, میں نہیں لوں گا. تو اس نے کہا نہیں آپ یہ قبول کریں, تقبل حاضر, اس کو قبول کریں, انت من ولد علی ابن ابی طالب, آپ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی اولاد سے ہیں. اچھا اس کے بعد ایک بی بی آئی بوڑھی بزرگ, اس نے بھی اسی طرح. تو آپ نے پھر انکار کیا, اس نے کہا نہیں آپ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں, آپ اس کو قبول کریں. تو آپ خوش ہوئے, آپ نے فرمایا کہ آج خالص النسب سید ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی حضور کی بارگاہ سے مل گیا. تو آپ خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ پاک سلام اللہ علیہ آپ کے مزار مقدس پہ جایا کرتے تھے. ابوا شریف. اچھا ان کے مرید بھی میں نے دیکھا ہے راتوں کو چھپ کے اب بھی ابوا شریف جاتے ہیں. یہ آپ نے ان کو رغبت دلائی تھی اور خود پہلی مرتبہ آپ ہی لے کے گئے تھے مریدوں کو, اور وہاں پہ جا کے سبز رنگ بھی آپ نے سب سے پہلے آپ نے کیا تھا. میں بھی تین دفعہ حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ بہت خوب. تو ایک مرتبہ آپ وہاں پہ جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ حاجی عبدالغفار صاحب بیمن کراچی سے, وہ کہنے لگے کہ حضور وہ پولیس پیچھا کر رہی ہے, کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ نہ جائیں اس پہ. تو کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ہمیں دیکھ نہیں سکے گی,
واہ، یہ وہی فیض ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا تھا جب ہمارا ام میں جمیل آئی تھی نا ولکن پتھر اٹھا کے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتھر اٹھا کے آ رہی ہے ام جمیل اور تکلیف نہ دے، تو حضور نے فرمایا انہا لن ترانی، یہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی. تو یہ انہی کا فیض ہے. حضور بابا جی سرکار آپ وہاں پہ جاتے تھے 11 ربیع الاول شریف کی رات وہاں گزار کے 12 ربیع الاول شریف صبح بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور پھر حضور سے کتنی خیر ملتی ہوگی جو رات ان کی والدہ مائدہ آپ کی وہاں پہ حاضر. سفارش جی ان کی چلتی ہے، انہی کی سفارش سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا کی دربار میں جائیں، سیدنا عبداللہ کے جائیں، سبحان اللہ، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ سید الشہداء کے جائیں، یہ 3 سفارشیں بڑی اس بارگاہ میں چلتی ہیں. بالکل صحیح بات ہے، کبھی خالی نہیں مڑتا وہاں سے. جی حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی صاحب جن کو قطب مدینہ کا لقب دیا گیا، جب آپ بابا جی محمد علی شاہ صاحب جاتے تھے تو شاہ مندورانی صاحب کے سسر کے والد، بالکل وہی تو وہ اٹھ کر حضرت بابا جی محمد علی شاہ صاحب کے ہاتھ چوما کرتے تھے، دست مبارک چوما، اور جماعت بھی بابا جی سرکار کروایا کرتے تھے. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جاتے تھے تو آپ کہتے تھے نہیں میں یہاں آپ کی بارگاہ میں مفتی نہیں ہوں، جماعت آپ کروائیں گے. مفتی منظور احمد صاحب جنڈ والا بہت بڑے تدریس کے میدان میں ان کا، وہ یہاں اکاڑا میں پڑھایا کرتے تھے، اور ایک دن بابا جی سرکار کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا حضور کوئی طالب علم نہیں ملتے، بڑی کوشش کر رہا ہوں اور یہاں آیا ہوں پڑھانے کے لیے. تو آپ پکڑ کے ساتھ باہر لے گئے، ایک بیری تھی، فرمایا کچھ یہاں سے پتے اٹھاؤ، تو انہوں نے 7 پتے اٹھا کے پیش کیے. آپ نے فرمایا اس سال آپ کو 7 طلباء مل جائیں گے. تو وہاں سے پھر 7 سے سلسلہ ان کا تعلیمی و تدریسی شروع ہو گیا. اپنے بیٹے کی تربیت کیا خوب کی حضور پیر غضنفر علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کا جب دل ہوا کہ پڑھنا ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ فلاں اگر جاب ہوگی اس تعلیم میں تو یہ مل جائے گا، تو آپ نے فرمایا بیٹا دین پڑھو. تو ساتھ لے گئے وہاں پہ نا، یہ جب گندم کے دن ہوتے ہیں سیزن تو تھریشر چلتی ہے، تو تھریشر چل رہی تھی، تو کیا خوبصورت مثال دی آپ نے. فرمایا بیٹا یہ دیکھو یہ گندم ہے اور یہ آگے اس کا بھوسا ہے، توڑی ہم پنجابی میں کہتے ہیں، گندم الگ ہو رہی ہے، دانے اور بھوسا الگ ہو رہا ہے. تو بیٹا یہ بتاؤ بندے نے جس وقت ذمہ دار نے یہ بیج بویا تھا تو اس کا مقصد یہ بھوسا حاصل کرنا تھا یا گندم حاصل کرنا تھی؟ حضور اس کا مقصد تو یہ تھا کہ یہ گندم حاصل. فرمایا ڈھیر بڑا کون سا ہے؟ حضور ڈھیر تو بڑا وہ ہے. فرمایا پھر اصل یہ ہے اور یہ دین ہے، جب یہ آ جائے گا نا یہ باقی دولت و یہ ساری یہ ڈیروں کے ڈیر آ جائیں گے، تو تم اس کی طرف توجہ دو. اس انداز میں آپ یعنی تربیت فرماتے جی. سید عبدالغفور شاہ صاحب جی حضرت کا انداز تربیت، جی اپنے ملنے والوں کی تربیت کرنا یہ آپ کا خاصہ تھا. اور آج کل لوگ مرید تو کرتے ہیں لیکن تربیت نہیں کرتے. ایسے بھی لوگ پی رہیں گے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس آپ بیٹھے ذکر کرتے رہیں اور یہی کافی ہے، ہمیں نذرانہ پیش کرتے رہیں بس، باقی سارے کام ٹھیک. لیکن حضرت صاحب اپنے ملنے والوں کی تربیت فرماتے. غلام رسول بھٹی صاحب ایک آپ کے مرید تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی پر سید محمد علی شاہ صاحب بخاری آپ کو بلایا اور آپ وہاں پر تشریف لے گئے. لیکن آپ کو پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی بینڈ باجے کا بھی شادی میں اہتمام کر رکھا ہے، تو لہٰذا آپ نے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہوگا، یہ صحیح نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، کوئی برادری ہے، ہمارے کچھ تعلقات ہیں، ہم تو بہت کچھ کرتے ہیں لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، تو یہ ضروری ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ ضروری ہے تو پھر ہم شادی میں شرکت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے ہمارے لیے. تو اس لیے تو پھر وہ جو دولہا تھا ان کا بیٹا، تو ان کو پتہ چلا کہ بابا جی سرکار ناراض ہو کر جا رہے ہیں. آپ کے ساتھ جو اور لوگ آئے تھے آپ کہنے لگے آپ مسجد میں چلے، میں بھی آ رہا ہوں، اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا شادی میں تو میں شرکت نہیں کروں گا. تو پھر ان کے بیٹے کی جن کی شادی تھی انہوں نے معذرت کی کہ ہم کچھ ایسا نہیں کریں گے، اور بابا جی سرکار نے اس وجہ سے شرکت کی کہ اگر آپ خلاف شرع کوئی کام نہیں کریں گے تب ہم شرکت کریں گے، ورنہ ہم آپ کی شادی میں شرکت نہیں کریں گے. تو اس طرح اپنے ملنے والوں کی تربیت کی. اور جب بھی آپ کسی کو بیعت کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ آپ نے داڑھی رکھنی ہے، صبح تہجد کی نماز بھی پڑھنی ہے، 5 وقت جو ہے باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنی ہے، اور اس کا ثواب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اور صبح تہجد کے 12 نفل پڑھنے کے بعد دوزانوں بیٹھ کر باوضو ہو کے قبلہ شریف کی طرف منہ کر درود خضری شریف 500 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اب تو اللہ ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں، یقیناً ہیں، انہی کی وجہ سے دنیا قائم ہے. لیکن دیکھا گیا ہے کہ وہ تو تہجد کے نام سے بھی آشنا نہیں ہوتے. میں کہیں سے پوچھ چکا ہوں کہ جناب تہجد تو یہ تربیت کا اثر ہے اور ان کی نگاہ کا اثر ہے کہ جن پر ان کی نگاہ پڑ جائے تو وہ پھر تہجد کے وقت ان کے چھوڑ نہیں سکتے، دل کا الارم بول اٹھتا ہے. جیسے میں نے بڑا پیارا ایک جملہ پڑھا سوشل میڈیا پہ کہ سحری کا الارم بند نہ کریں، اس کو فجر کے الارم میں تبدیل کر دیں. سحری کا الارم پورا رمضان کا مہینہ آپ نے لگائے رکھا ہے نا، اس کو فجر کے الارم میں. تو یہ ضرور تربیت کا اثر ہے کہ اعلیٰ صاحب گنج کرم کا بھی ایک واقعہ ہے نا کہ انہوں نے، جیسا کہ آپ بھی ہمیں ایک دو واقعہ سناتے ہیں کہ کسی کو نصیحت کی کہ بیٹا تم برخودار تہجد پڑھا کرو، تو وہ آگے سے کہنے لگا حضور مجھے تو کوئی اٹھانے والا نہیں. تو آپ نے فرمایا اٹھانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، پڑھنے کی ذمہ داری تم لے لو. تو وہ کیا لکھتا ہے، وہ بابا بن گیا، آپ کا وصال ہو گیا حضرت صاحب کا. وہ لکھتا ہے کہ 60 سال ہر روز روزانہ حضرت صاحب میرے خواب میں آ کے کوئی نہ کوئی اشارہ کرتے، میں اٹھتا اور میں تہجد کا نفل ادا کرتا. تو بات ہو رہی تھی قرب کی. تو ایک بہت بڑے ہمارے بزرگ ہیں شرق پور شریف کے میاں خلیل احمد صاحب نقشبندی، جن سے آپ کی بھی بڑی یاد اللہ رہی. وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں بابا سرکار کا کہ میاں خلیل احمد صاحب گنبد خضرا کے سامنے کھڑے تھے اور لمبے لمبے سانس لے رہے تھے. اندر سانس لے رہے تھے اور باہر نکال رہے تھے. تو ایک بندہ آیا، اس کی ساری شکل کرما والا شریف کے مریدین جیسی، تو وہ پاس آ کے کھڑا ہو گیا. تو میاں صاحب نے اس بندے سے پوچھا کہ بھائی تم کس کے مرید ہو؟ اس بندے نے کہا جی میں بابا جی سید محمد علی شاہ صاحب کا مرید ہوں. تو میاں خلیل احمد صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہوں، تمہارے پیر کی شان بتاؤں؟ تو اس نے کہا جی ضرور حضور، کیوں نہیں، میرے پیر کی شان آپ بیان فرمائیں. تو میاں صاحب قبلہ نے فرمایا بیلیا، حضور کی امت میں سے بعض اولیاء ایسے ہیں جن کو ایک لمحہ حضور کی کچہری میں پہنچ ہے، سعادت حاصل ہوتی ہے، پہنچتے ہیں وہ ایک لمحے کے لیے. حضور کی امت کے کچھ اولیاء کو آدھا گھنٹہ، کسی کو 1 گھنٹہ، کسی کو 2 گھنٹے حضور کی کچہری میں جو ہے وہ باریابی ہوتی ہے. تمہارے پیر کی یہ شان ہے کہ وہ 24 گھنٹے مصطفیٰ کی کچہری میں رہتے ہیں. اور یہ ایک بہت زیادہ بہت بڑا اللہ کے ولی اور مجذوب آدمی ایک بیان کرے، اور ایسا مجذوب جس کی زبان سے ہوش مند مجذوب جو نکلے وہ پورا ہو، وہ ایسا ہی تھا. لیکن شرق پور کے بارے میں نا بڑی عجیب، میں نے ابھی میاں ولید کو ایک کلپ بھیجا. کوئی خاتون ہے، وہ پتہ نہیں اب ان کے حلقے سے ہے کیسے، وہ تقریر کر رہی ہے، کہہ رہی ہے جی وہ علامہ اقبال گئے میاں شرقی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا جماعت کراتے ہوئے، تو پہلی صف میں تو آپ نے کھینچ کے ایک تھپڑ مارا، وہ الٹ کے گیا علامہ اقبال. میں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. اچھا لوگ اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں جنہوں نے کہا داڑھی پیٹ میں ہے، پانی داڑھی، اصل واقعی لوگوں کو نہیں پتا. میں نے پہلی دفعہ یہاں سنایا تھا اپنے پروگرام میں، یہ میاں جمیل احمد شرقی رحمۃ اللہ نے مجھ سے خود بیان کیا، یعنی بات ہوگی تو میں کہا چلے مختصر میں بتا دوں. انہوں نے کہا کہ جب علامہ اقبال گئے، میاں محمد شفیع ساتھ تھے، حکیم جو تھے اپنے نیر واسطی یہ تھے، 1-2 اور دوست تھے، تو ملنے کے لیے تو انہوں نے کہا علامہ اقبال تشریف لائے. تو آپ نے کہا بیلیا اس کو بلائیں، حجام کو بلائیں، نائی کو بلائیں. تو انہوں نے کہا جی حضرت کس لیے؟ فرمان لگے حکیم الامت آئے ہوئے ہیں تو ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ہم بھی اپنی داڑھی کٹوا دیں، علامہ کی نہیں ہے. تو علامہ رونے لگے، اور علامہ نے کہا حضرت گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، گناہ گار سے نہیں. تو آپ نے ان کی بڑی تکریم کی، ان کو چائے پلائی، خدمت کی. وہ یہ بزرگوں کا سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے، اس کو لوگوں نے ایسی کہانیاں جوڑی ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ والوں کا ایک طریقہ رہا ہے، جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ وہ بڑی سادگی سے، انتہائی آسان طریقے سے بیٹھنے والے کی بات سمجھا دیتے ہیں. مثلا ایک بندہ آیا تو
آ کے بابو ٹائپ تھا، ٹائی وغیرہ لگائی اور پینٹ شرٹ، آ کے بیٹھ گیا. بابا سرکار نے بات چیت شروع کر دی اور پوچھا باؤ جی آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں سائنسدان ہوں اور میرا فزکس اور بایو میرا سبجیکٹ ہے. تو اچھا آپ یہ فرمائیں، بابا سرکار نے پوچھا دنیا میں سمندر کتنے ہیں؟ اس نے بتایا جی 8 ہیں یا 9 ہیں. تو جتنے بھی اس نے آپ نے فرمایا نام لو. انہوں نے اب نام لینا شروع کر دیا، آسٹریلیا اوشن، بحر ہند، بحر عرب، اوقیانوس، فلاں 7 پورے تو لے لیے. تو انہوں نے بابا سرکار نے فرمایا بیلیا باؤ جی سمندر تو ایک ہی ہے، جب وہ آسٹریلیا کے ساحلوں سے ٹکراتا ہے اس کا نام آسٹریلین اوشن ہو جاتا ہے، جب وہ ہند کے ساحل سے ٹکراتا ہے اس کا نام بحر ہند ہو جاتا ہے، جب وہ عرب کے ساحلوں سے ٹکراتا ہے اس کا نام بحر عرب ہو جاتا ہے. تو اس طرح جب وہ امریکہ اور برازیل اور وہ دور جو غرب الہند ہے وہاں سے ٹکراتا ہے تو اوقیانوس ہو جاتا ہے. اسی طرح بہو جی گنبد خضرا سے فیض ہی کی ہے جو نکلتا ہے، وہ فیض جب لاہور آتا ہے اس کا نام دادا صاحب ہو جاتا ہے، وہ فیض جب جاتا ہے اس کا نام بابا صاحب ہو جاتا ہے، وہی فیض شرکپور جاتا ہے اس کا نام شیر محمد ہو جاتا ہے، اور وہی فیض جب اکاڑا جاتا ہے اس کا نام حضرت کرما والا شیخ ہو جاتا ہے. وہ آپ بڑا آپ سے متاثر ہوا اور بڑا فیض حاصل کر کیا. اس طرح آپ کا ایک واقعہ ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہو رہا، ہمارے آپ صاحب بھی اکثر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ایک نابینا حافظ تھے، حافظ خالد صاحب، آج بھی موجود ہیں، زندہ ہیں. موجود ہے. وہ بابا جی پاک کے پاس آئے، کچھ دن رہے اور اجازت طلب کیجیے اب میں گھر جاؤں. تو آپ نے فرمایا میرے قریب ہو کے بیٹھے، میں حفاظ کا بڑا احترام کرتا ہوں، اپنے ساتھ بٹھا لیا. تو ان کے ساتھ بڑی شفقت کی اور نبینا تھے وہ، تو وہ رونے لگے کہ اتنی شفقت آپ کر رہے ہیں میرے ساتھ. تو حضور جائے مہربانی فرمائے جس طرح یہاں ساتھ رکھا ہے اخروی دنیا میں بھی ساتھ رکھیے گا. تو آپ نے فرمایا میں تمہارا یہاں بھی خیال کرتا ہوں اور وہاں بھی تو کروں گا ہی، تم جا کے اپنے گھر میں جا کے دیکھ لینا کہ تمہارے گھر میں 3 گھڑے پڑے ہیں، ان میں سے تیسرے گھڑے کی جو ڈھکن ہے جس کو پنجابی میں چپڑی کہتے ہیں وہ ہٹ گیا ہے، اس میں ایک چھپکلی مر گئی ہے اور وہ سارا پانی زہر بن گیا ہے. میں نے 3 دن سے تمہارے گھر والوں کو اس گھڑے کے قریب نہیں آنے دیا کہ تاکہ کوئی پانی پی کے انتقال ہی نہ کر جائے، کسی کو زہر ہی نہ ہو جائے. تو میں نے 3 دن سے تمہارے گھر والوں کو اس کے قریب نہیں آنے دیا، جاؤ جا کے دیکھ لو اور تمہیں اجازت ہے. اس کو دعا دی اور وہ چلے گیا. اب اس کا حضور غازی صاحب ایمان دیکھے، صاحب ایمان آدمی، اس نے یہاں کہ یہ نہیں کنفرم کیا کہ میں دیکھوں تو صحیح بابا جی پاک کی بات سچ ہے کہ نعوذ باللہ جھوٹ ہے. اس نے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لیا، گھر والوں کو، اور فرمایا پوچھا اس حافظ صاحب نے، نابینا نے، کہ بتاؤ میرے یہ تیسرے گھڑے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں کیا پتا. تو وہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا لیکن کرما والا شیب میں بیٹھے حضرت صاحب کو پتا ہے کہ اس میں کیا ہے. دیکھو اب دیکھا تو وہ کالے رنگ کی چھپکلی لیزرڈ مری ہوئی تھی اور پانی سارا زہر ہوا تھا. تو انہوں نے کہا مجھے وہی پہ آپ نے خبردار فرما دیا. ان کی نگاہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں تک بھی جاتی. تو ایک بندہ، ایک واقعہ اور میں بیان کرنا چاہتا ہوں جلدی سے، کہ ایک بندہ 2-4 بیلی یہاں سے لاہور سے چلے اکاڑا میں آپ کے پاس حاضری دینے کے لیے. تو ان کا دل میں خیال آیا کہ حضرت صاحب کے لیے ہم سیب لے کے جائیں، بابا جی سرکار کے لیے سیب کا موسم ہے. تو سیب جب لینے لگے تو وہ دکاندار سے ریٹ ہی پوچھی جائیں بار بار، اس کا یہ کتنے کا ہے، کتنے کلو ہے، تو بار بار چیک کریں. وہ دکاندار جو ہے وہ بڑا تنگ آ گیا اور اس نے کہا بھائی آپ نے لینا ہے تو لو، مجھے تنگ نہ کرو، آپ خرید تو رہے نہیں، ریٹ ہی پوچھی جا رہے ہو. تو خیر وہ لے کے تو چلے گئے. تو جب وہاں پہنچے وضو کر کے آپ باہر ہی تشریف فرما تھے، جب جا کے بیٹھے تو آپ نے فرمایا بیلیو تنگ آمد بجنگ آمد. کسی کو اتنا بھی تنگ نہیں کر دینا چاہیے کہ اگلا اکتا کے تمہیں نقصان ہی پہنچا دے. میں نے 3 دفعہ اس کے ہاتھ سے سیب پکڑا ہے، وہ تمہیں مارنے لگا تھا. میں نے 3 دفعہ سیب پکڑا تمہارے اس کے ہاتھ سے، وہ تمہیں مارنے لگا تھا. تو وہ بیلی رونے لگے اور کہنے لگے کہ جو شیخ، جو پیر، جو مرشد، جو رہبر ہمیں یہاں نقصان نہیں ہونے دیتا، وہ آخرت میں کیسے نقصان ہونے دے گا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ کا پیر سید نبیل الرحمان صاحب. ڈاکٹر غلام محی الدین آپ کا بہت شکریہ، اور جناب سید عبدالغفور شاہ صاحب. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. دائمی نزلہ اور دمہ کا یہ علاج ہے. سورہ نکلنے سے قبل 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور یہ عمل 21 دن تک کریں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی. شرط یہ ہے اول و آخر 11 مرتبہ کوئی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں. پہلے سلام کرنا، دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرنا، اور مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا. اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم